بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والمنتظر الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادۃ الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برادران عزیز، آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ فارمل نہیں ہے۔ موضوع ہمارا قرآن اور ہدایت ہے، اور اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو پیش کرنا مقصود ہے، اور اس کے بعد میں پسند کروں گا کہ زیادہ آپ کے سوالات کو انٹرٹین کیا جائے، ان کے لیے زیادہ وقت رکھا جائے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت، اس کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو ابتدا ہی سے جو اس وقت ترتیب موجودہ ہے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کا پروردگار عالم نے اس انداز سے تعارف کروایا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو پہلی چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ اسے یہاں پر رہتے ہوئے ہدایت کی ضرورت ہے تو اس بحث کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم یہ قبول کیے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کسی اور گائیڈنس کی یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہم جو اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اس میں ہماری عقل کا ایک بہت اہم رول سامنے آتا ہے کہ انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ نتائج وہ قائم کرتا ہے کہ جس کو مستقبل کے ریفرنسز کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر ان سینسز سے محروم ہو جائے تو ہم اس کو معذور کہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس خدا نہ کرے ہاتھوں کی صلاحیت نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ شل ہو چکے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہینڈی کیپ ہے، یہ اسپیشل ہے، یہ کرپلڈ ہے۔ اگر خدا نہ کرے اس کے پیروں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، خدا نہ کرے کوئی سن نہیں سکتا، کوئی اڑ نہیں سکتا، اس کو ہم معذور نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ اڑنا عام طور پر انسانوں کے اندر نہیں پایا جاتا، اس کے لیے باقاعدہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے۔ لہذا نارمل جو ہیومن بینگز ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، لہذا اس کو ایک معذوری کے طور پر نہیں لیا جاتا، وہ ایک نارمل معذوری مانی جاتی ہے، ایب نارمل معذوری نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس پروردگار عالم نے کچھ سینسز ہیں کہ جو ہم کو اس نے دیے ہیں، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں عقل دی ہے۔ اگر عقل کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے، آپ اس سے توقع بھی نہیں کرتے کہ وہ اس طریقے سے ڈیل کرے گا جس طرح سے ایک نارمل انسان ڈیل کیا کرتا ہے۔ تو پھر واپس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ سینسز ہیں جو پروردگار نے ہم کو دیے، یہ ہماری آبزرویشن ہے۔ کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عنایت خاص ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے کہ اس کے پاس عقل موجود ہے۔ اب اگر یہاں پر معاملہ رک جائے اور اس کے آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہو تو پھر ہم قرآن کو ڈسکس کریں، پیغمبر کو ڈسکس کریں، نبوت کو ڈسکس کریں، یا مثلاً اہل بیت کو ڈسکس کریں، یہ سب irrelevant ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہی چیزیں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں جب ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کون سی ہدایت ہے؟ جب ہم اس دنیا سے ماورا کسی اور دنیا کے اوپر بھی یقین کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے،
یہ وہ پری ریکویزٹ ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے. یعنی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی تھوڑی دیر کے بعد میں عرض کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایک پری ریکویزٹ مانا ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اور تمہارے سامنے یہ دنیا. اس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ طے کرو کہ تم خود سے آ گئے ہو یا کسی نے تمہیں بھیجا ہے. یعنی یہ پروردگار عالم کا جو تقاضا ہے وہ ہر انسان سے، ہر ایسا انسان کہ جس کے پاس عقل موجود ہے، جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ خود سے آیا ہے یا کسی اور نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ وہ فطرت کا اندر سے ایک سوال ہے. پروردگار عالم یہ ایزیوم کرتا ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو اس کو حق بھی ہے کہ وہ انسان سے اس بات کے بارے میں تقاضا کرے. کیسا تقاضا کہ جو الفاظ کے ذریعے سے نہیں بولا جا رہا. یعنی ایک انسان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلا جائے، کائنات میں کہیں پر بھی چلا جائے، اس سے اس بات کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب وہ خود کو دیکھے گا، دنیا کو دیکھے گا، تو اپنے آپ سے سوال کرے گا معاملہ صرف اس دنیا کا ہے یا دنیا سے ماورا ہے. اگر وہ اس دنیا ہی کے اندر محدود ہو جاتا ہے تو پھر وہ خدا تک نہیں پہنچ پائے گا. لیکن اگر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اجمالی طور پر اوور آل اتنا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، اس سے آگے کا بھی کوئی معاملہ ہے، تو وہ اپنے مبدا تک پہنچتا ہے، اپنی اوریجن تک، اور پھر وہ اپنے اینڈ کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے. یہاں پر آ جاتا ہے ایک پورا کانسیپٹ اور فینومینا آیتوں کا اور نشانیوں کا کہ جو پروردگار عالم نے رکھی ہی اس لیے کہ ایک تو اندر سے انسان اس آواز کو سنے اور ایک باہر وہ ان تمام نشانیوں کو دیکھے. ان نشانیوں کے اندر یونیورس اور کائنات کے اندر خدا کی مخلوقات کی عظیم الشان نشانیاں بھی، اور پھر اس کے بعد وہ تمام تر چیزیں جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے سامنے. مثلا وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ آج پیدا ہو گیا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ واپس اس بارے میں غور کرنا شروع کرتا ہے. اس آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو میں بھی کبھی اس دنیا میں آیا تھا. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ غور کرنے لگتا ہے. اس آئینے میں اسے اپنی شکل نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ جب یہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا ہے. تو وہ پھر غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں گیا. اب اس صورت میں کہ جب اسے اس سوال کی طرف توجہ ہو جائے، یہ معرفت کا پہلا بنیادی اسٹیپ ہے کہ جس کو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ اول الدین معرفت ہو، کہ دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت، کہ اتنا وہ سمجھ میں آ جائے اسے کہ ہاں خدا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ طے ہے کہ اس نے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ طے ہے کہ اگر میں کسی کو 5 روپے دیتا ہوں تو حساب لیتا ہوں، تو اس نے مجھے زندگی دی ہے تو مجھ سے حساب لے گا. اگر یہاں تک اس کے لیے بات اجمالاً کلیئر ہو جائے کہ وہ اپنے مبدا اور معاد کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کو تفصیل نہیں معلوم ہے، پھر وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر پہلے سے کوئی دین نہیں رکھتا، پہلے سے اس کے پاس کوئی فلسفی موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، عقل اس کے پاس. وہ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں یہاں تک ضرور پہنچے گا کہ کوئی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. اور پھر یہ درمیان کی جو زندگی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پرپز کیا ہے. یہاں سے ہدایت کی ضرورت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. اب اگر آپ اس پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہی ترتیب نظر آئے گی کہ انسان جب کہتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم، یعنی یہ وہ روٹ جو انسان کا فطری طور پر طے ہونا ہے، اس کی طرف پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کے اندر متوجہ کیا ہے کہ انسان خدا تک تو پہنچ جائے کہ کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا پیدا کر کے اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ کہ نہیں، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، سب کو پال رہا ہے. جب تک جس کو وہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے، وقت ہی پورا ہو گیا تو بات ختم. کوئی خدا آزمائش لینا چاہے وہ بات الگ، لیکن جہاں پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو مجھے باقی رکھنا ہے، تو پھر اس کے باقی رہنے کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پروردگار عالم نے فراہم کی ہے. یہ ہے اس کی ربوبیت. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. کل رات کی جو مجلس تھی اس میں نے ان دونوں لفظوں کے فرق کے بارے میں کچھ گزارشات کی کہ ایک ہے خدا کی ربوبیت جو خدا کی رحمانیت کے ذریعے سے چھلکتی ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو ایک جنرل مرسی کے طور پر رکھا ہے. اگر اس دنیا کے اندر فرام ڈے 1
پروردگار عالم اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نظام رکھے کہ جو اس نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے، تو پھر تو کون سروائیو کر پائے گا، کون جی پائے گا؟ یہاں کسی نے غلطی کی اور وہیں اس کو پکڑ لیا گیا، یہاں کسی نے گناہ کیا اور وہیں پر اس کی گردن کاٹ دی، یہاں کسی نے کوئی معصیت کی اور وہیں پر اس سے کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا کہ جس سے اس کی پنشمنٹ بالکل واضح ہو جائے، کہیں جھٹکے دیے جا رہے ہیں مگر وہ پنشمنٹ نہیں کہ جہاں پر رحمانیت ہی کو سلب کر لیا جائے، وہ رحیمیت ہے، وہ پروردگار نے میدان قیامت کے لیے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ مالکی یوم الدین، کہ ہاں قیامت کا دن ہے کہ جس میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ وہی کانسیپٹ کہ جب میں کسی کو 5 روپے دیتا ہوں تو مجھے اس بات کا انسان عقلی طور پر حق دیتا ہے کہ میں 5 روپے کا اس سے حساب لوں، تو خدا نے جب مجھے زندگی دی ہے تو کیا وہ مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ بے اختیار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت تیری ہی ہونی چاہیے، تیری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ یہ کتنا حسین سفر ہے کہ جو غائب سے حاضر تک کا ہے، یعنی اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، شروع اللہ کے نام سے، وہ جو تھرڈ پرسن ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ somebody who is not here، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو تھرڈ پرسن ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اگین وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ اے تھرڈ پرسن۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک۔ اور یہاں سے یہ ٹرانزیشن بالکل آگے بڑھتا ہے، معرفت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، انسان اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اب پروردگار کو مخاطب کرے، وہ ایڈریس کرنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب وہ تھرڈ پرسن نہیں، اب میں اس سے اتنا کلوز ہو گیا کہ میں اس سے مخاطب ہو کر گفتگو کر سکوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک اتنا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تو نے بھیجا، پلٹ کر تیری طرف آنا ہے، حساب بھی ہونا ہے، تو مجھے اس دنیا میں کرنا وہ ہے کہ جو تیری مرضی ہو، وہ ہے عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے پتہ کیسے چلے کہ تیری عبادت مجھے کرنی کیسے ہے، کہ ایاک نستعین، اس کے لیے میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ وہ چیز جو امیر المومنین نے کہا تھا کہ اول الدین معرفت ہو، کہ دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت۔ اب وہ اس کے لیے کیا چاہتا ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تو مجھے تیری مدد کس حوالے سے درکار ہے، یہی جو عبادت کا طریقہ ہے مجھے سمجھ میں آئے، اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کرتا ہوں جو قرآن نے ہمیں یہاں پر سکھایا۔ یہ وہی جو فطرت کا راستہ ہے، اس کو بڑا شارٹ کر کے قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ راستہ ہوگا، منزل نہیں ہوگی، ہمیں راستے کی ہدایت چاہیے۔ آپ خود اس پہ قرآن کی بلاغت کے اوپر واقعاً اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قرآن منزل کی بات نہیں کرتا، قرآن راستے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہ منزل کا مطلب وہ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد سفر مکمل ہو جائے، جہاں سے آگے سفر کنٹینیو نہ ہو سکے۔ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ آپ کو اس نقطے تک جانا ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا میں نے پڑاؤ ڈالا ہے، مجھے اور آگے جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں یہ میری منزل ہے، بس یہیں پر مجھے پہنچنا ہے۔ قرآن مجید منزل کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ منزل محدودیت کی دلیل ہے، منزل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے، اس کے آگے سفر کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ خدا وہ ہے کہ اس کی معرفت لامحدود ہے۔ جب خدا لامحدود ہے، اس کی معرفت لامحدود ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی ایسی منزل آ جائے کہ جہاں سے آگے سفر کنٹینیو نہ ہو سکے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں آپ کو سبیل کا لفظ ملے گا جو راستے کو بتاتا ہے، صراط کا لفظ ملے گا جو راستے کو بتاتا ہے۔ علماء کرام نے اس پر تحقیق کر کے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید منزل کی بات نہیں کرتا، قرآن راستے کی بات کرتا ہے اور راستے کی ہدایت کی بات کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے راستہ چاہیے، اور اس راستے کی ہدایت کر دے کہ جس کو سیدھا راستہ کہا جا سکے۔ اب یہاں سے پروردگار کا ایک طرح سے جواب شروع ہوتا ہے، الفاظ تو وہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی۔ کون سی نعمت نازل کی؟ کیا آپ پر نعمت نازل نہیں ہوئی؟ کیا مجھ پر نعمت نازل نہیں ہوئی؟ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر نعمت نازل نہیں ہوئی؟ فرعون کے اوپر نعمت نازل نہیں ہوئی، وہ ہے ہی کفران نعمت کا مجرم۔ کیا نمرود کے اوپر نعمت نازل نہیں ہوئی؟ وہ کفران نعمت کے مجرم ہے، تو نعمت نازل ہوئی ہے تبھی تو یہ کفران نعمت کے مجرم بنے۔ تو پھر وہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کانٹیکس کو دیکھیے، کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہدایت والی نعمت چاہیے، یعنی میں ہدایت کا طلبگار ہوں، ایسے افراد کی تلاش میں ہوں کہ جن پر تیری طرف سے براہ راست ہدایت نازل ہوئی ہو۔
نوٹ کریں اور بہت زیادہ نوٹ کریں کہ ہم حواس کے ساتھ، سینسز کے ساتھ، عقل کے ساتھ تمام انسان اس نعمت میں مشترک ہیں، مگر اب ہمیں ان افراد کی ضرورت ہے کہ جن کا تعلق پروردگار کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ جو غیب کی دنیا کی ہدایت ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اجمالاً تو محسوس کر سکتا ہے کہ کچھ ہے جس کے لیے پیدا کیا، مگر وہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان رجوع کرے ان افراد کی طرف کہ جنہیں پروردگار نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، کہ جنہیں خدا نے چن لیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم، یہ عقلی ضرورت تو قرآن مجید کا جواب کہ ہے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نعمت نازل ہوئی، نعمت ہدایت نازل ہوئی، جس ہدایت کا انسان طلبگار تھا۔ یہ وہ افراد تو ہو نہیں سکتے کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا۔ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو ان پر غضب کیوں نازل ہوتا؟ غضب کا نازل ہونا دلیل ہے کہ یہ افراد ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اگر یہ گمراہ ہیں تو گمراہ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اور میں مشترک ہو گئے، یا وہ اپنی گمراہی پر مصر ہیں یا وہ اپنی گمراہی پر بائی چانس گمراہ ہیں۔ ان اینی کیس ان کا راستہ میرا راستہ نہیں ہو سکتا، میں اور یہ مل کر اس راستے کی تلاش کریں گے۔ اگر میں یہاں پر آنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے لوکیشن بھیجتے ہیں کہ صاحب یہ ہے ہماری لوکیشن یہاں پر آنے کے لیے، تو میں لوکیشن کس سے پوچھوں گا؟ جس کو خود وہ لوکیشن معلوم ہو۔ اگر اس کو بھی وہ لوکیشن نہیں پتا تو میں اور وہ مل کر کسی تیسرے کو تلاش کریں کہ جو اس لوکیشن سے واقف ہو۔ اگر ان تین کو بھی نہیں پتا تو چوتھے کو تلاش کریں، ان چار کو بھی نہیں پتا تو پانچویں کو تلاش کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی ہے، غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم ہے یعنی یہ افراد مغضوب علیہم نہیں ہو سکتے کہ جن پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ ان کے علاوہ جو افراد ہیں جن کے اوپر غضب نازل ہوا ان کا راستہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ خود گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ہمارے لیے جو پروردگار عالم نے چیز واضح کی وہ اتنی، فطری طور پر انسان ہدایت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ معاملہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، 1۔ نمبر 2، بنیادی چیزوں کو اجمالاً سمجھ لے، ہدایت کی دعا اس کے اندر سے ظاہر ہو، اس کی زبان پر آ جائے، اور پھر وہ ان افراد کی تلاش میں لگ جائے کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں تک اگر واضح ہو گیا برادران عزیز تو پھر فوراً آپ سورہ بقرہ کے اوپر جمپ کرتے ہیں۔ واحد میں نے سرنامہ کلام کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر واپس ہدایت کا ذکر آ جاتا ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ مگر ہدایت کس کی کرے گی؟ یہ ہدایت کرے گی متقین کی، صاحبان تقویٰ کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ افراد کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ ان کا راستہ ہے، ہدایت مانگی اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہدایت چاہیے، ان کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت تو نے نازل کی۔ جو ان کے مخالفین ہیں ان کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد بالکل ہمارے سامنے ایک دوسرا رخ ہدایت کا آتا ہے، ذالک الکتاب۔ اب اس کتاب کی بات کرو، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، مگر یہ ہدایت کن کی کرے گی؟ ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کی ہدایت کرے گی جو متقین ہیں۔ متقین کا مطلب کیا ہے؟ علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقام و معذرت کرتا ہوں، علامہ نقطن صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا کہ متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ متقی کا مطلب ہے فکر نجات رکھنے والے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کو واپس ریویو کریں اور آپ دیکھیں کہ جس اینگل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا وہاں پر کیا تھی؟ فکر نجات ہی تو تھی۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر محدود ہو کر کے سب کچھ یہی ہے تو کون سی فکر نجات ہے اسے؟ قیامت ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی سوال ہونے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے؟ نہیں۔ کیا ایسے شخص کو فکر نجات ہو سکتی ہے؟ فکر نجات اس کو ہوگی جو اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے، وہ از کاشس اباؤٹ ہز فیوچر، آگے ہونے والا کیا ہے۔ یہ جو مر کے جا رہا ہے تو میں جب مر کے جاؤں گا تو مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ اب یہ تو گیا، میرا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ وہ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جس کے بعد اس نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک مجھے راستے کی ہدایت چاہیے۔ اس راستے کی ہدایت کے لیے ایک گروہ کی طرف متوجہ کیا گیا، یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ، تم سے پہلے افراد اس دنیا کے اندر آ کے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ افراد تھے نا کہ جو ان کے لیے رول ماڈل بنے، اور پھر اب اس کے بعد یہ کتاب، خود یہ کتاب کیا ہے؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر شک کوئی نہیں، مگر یہ کتاب ہدایت کرے گی کس کی؟ صاحبان تقویٰ کی۔ کون صاحبان تقویٰ؟ جن کو فکر نجات ہے، کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ ہدایت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر کوئی یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں۔ یہاں پر تقویٰ سے مراد وہ تقویٰ کا آخری درجہ نہیں، تقویٰ کا منیمم لیول، کہ جہاں پر انسان اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے 3 کیٹیگریز یہاں پر کی ہیں سورہ بقرہ میں آغاز ہی کے اندر۔ ایک ان افراد کی جو صاحبان تقویٰ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو میں نے مقدمے کے اندر گزارش کیا کہ یہ افراد ایسا نہیں کرتے کہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیب تو ہے، اس دنیا سے ماورا ایک معاملہ چل رہا ہے، وہیں سے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، وہیں سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو مستحکم کرتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو ہدایت ملتی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے جاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آخرت کے اوپر وہ یقین کے حد تک آ جاتے ہیں۔ جو پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں پر اجمالاً وہ سمجھ رہے تھے، اب وہ اس کے اندر یقین کی منزل پر آ جاتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اس دوسری کیٹیگری کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جو کل رات کی مجلس کے اندر اس کی طرف بھی میں نے متوجہ کیا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اے حبیب بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، یہ فکر نجات رکھنے والے ہیں، یہ ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ وہ متوجہ ہیں، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، تو ان کو جب ہدایت ملے گی وہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ دوسری کیٹیگری، یہ تو جانتے بوجھتے کافر ہیں، ایسے کافر نہیں کہ جو بائی چانس کافر ہے، کافر گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کافر ہے، ایسا نہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے کافر ہے، ایسا نہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا ہے، جو ابو جہل بن چکے ہیں، جو ابو لہب بن چکے ہیں، سواء علیہم، اے بھی برابر ہے۔ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ان کو آپ ڈرانا چاہیں وہ ڈریں گے نہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ بس برادران عزیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں ججمنٹل بن جاؤں، یہ کام پروردگار کا ہے کہ پروردگار عالم کسی کے بارے میں یہ طے کرے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے یا نہیں۔ میں پہلے سے اس بات کا حق ہی نہیں رکھتا کہ کسی کے بارے میں ججمنٹل بن کر یہ فیصلہ سنا دوں کہ یہ تو لاسٹ کیس ہے۔ نہیں، آپ نے اس سے برخورد کی، کیا آپ نے اس سے ڈسکس کیا ہے، کیا اس کی طرف سے ابو جہل والا ایٹیچیوڈ آیا؟ ہم پیغمبر اکرم سے زیادہ تو حق نہیں رکھتے، پیغمبر اکرم بھی ابو جہل کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، پیغام جب سناتے ہیں تو اس کو بھی سناتے ہیں، ابو لہب کو بھی سناتے ہیں، یہ پھر پروردگار کی طرف سے فیصلہ آتا ہے یا اس کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے بیہیویئر سے بار بار کی کوششوں کے بعد اس بات کا اظہار کرتے کہ صاحب یہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو وہ والی منزل آتی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے یہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان سے بھی لڑتے نہیں، الجھتے نہیں، پیغام دے دیا پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سورہ کافرون کی وہ آیت جو ہے وہ بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے میں ججمنٹل ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ ان کو بھی کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میری بات تو سن لو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، نہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ایز اے ریزلٹ آئی ڈیلیورڈ مائی میسج، تم تک پہنچ گیا، تم نہیں ماننا چاہتے، میں بھی تمہاری بات نہیں ماننا چاہتا، تو اب ہم کیا کریں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیٹ اس کو ایگزسٹ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کا ایک رویہ اختیار کریں، برداشت کریں، تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، پھر خدا آخر میں فیصلہ کر لے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کس کی کوششیں ٹھیک تھی اور کس کی کوششیں غلط تھی۔
تمہارے پاس بھی عقل ہے، تم اپنا فیصلہ خود کرو، ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، آخر میں صحیح اور غلط کا فیصلہ خدا کر دے گا۔ یہ وہ اپروچ ہے کہ جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کی۔ آپ قرآن کو درمیان میں سے نکال دیں، آپ اطمینان رکھیے اس وقت آن دا فیس آف ارتھ قرآن مجید کو اگر آپ درمیان میں سے نکال دیں تو اسلام کی حقانیت کا ہمارے پاس کوئی دوسرا ثبوت موجود نہیں ہے۔ قرآن وہ گیٹ ہے کہ جہاں سے آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری تمام تر چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو خود بھی دعوت دوں گا کہ آپ غور و فکر کریں اس بات کے اوپر۔ البیان آیت اللہ خوئی مرحوم کی معرکۃ الآراء تفسیر ہے، مقدمہ تفسیر ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی انہوں نے اس کے اندر تفسیر بھی کی، اس میں آپ پڑھ لیجیے، معجزے کی پوری بحث آپ پڑھ لیجیے، آپ دیکھیں جو نکات میں بیان کر رہا ہوں وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بزرگان نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ لاجیکلی آپ سوچیے، آپ قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دینے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ میں کیا حق رکھتا ہوں کہ کسی کو اہل بیت کی طرف بلاؤں؟ میرے پاس کیا اس بات کا رائٹ ہے؟ اگر اس وقت یہ کہا جائے عیسائیوں سے کہ جناب علی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس عیسائیت کے حق پر ہونے کی کیا دلیل ہے، تو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، کوڑ کے مریضوں کو اچھا کیا تھا، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ کیا آپ کے سامنے یہ کام ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے سامنے یہ کام کیا تھا ان کے لیے یہ معجزہ بنے گا نا، مگر آپ کے اور میرے لیے کیسے معجزہ بن جائے گا؟ آپ مجھ سے کیسے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں کو سن کر ان کو ایز اٹ از گیون لے لوں اور پھر اس کے بعد میں یہ مان لوں کہ ہاں صاحب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے؟ جن کے سامنے انہوں نے یہ کام کیا تھا ان پر حجت تمام ہوئی، میرے سامنے کیسے ہوئی؟ آپ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ عصا کو پھینکتے تھے اور اژدہا بن جاتا تھا۔ ابھی آپ قرآن کو ہٹا دیجیے، قرآن کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ایک ایتھیسٹ ہے، ایک نان بلیور ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ صاحب میرے سامنے دلیل تو پیش کریں آپ کہ آپ کا جو مذہب جس کو آپ عیسائیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، کیسے ثابت ہوگا؟ تو انہوں نے معجزے دکھائے تھے۔ کون سے معجزے دکھائے تھے؟ وہ کہ یہ والا عصا جو تھا وہ پھینکتے تھے اور وہ جو ہے وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا، ابھی تو نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس لمحہ موجود میں ان دس پریزنٹ مومنٹ آف ٹائم کے اندر آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس اس دین کی حقانیت کا کیا ثبوت ہے؟ ہوا ہوگا، میں ایک پروبیبلٹی کے طور پر، امکان کے طور پر لے لوں، مگر میرے لیے یہ ثابت کیسے ہوگا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے؟ یہ تو ایک رپورٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں، which can either be right، رانگ بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی ثبوت موجود نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ کون سا؟ آئیے ذرا اس تک جانے کے لیے تھوڑا سا ایک اور مقدمہ طے کریں۔ اگر ہم عیسائی کے سامنے یہ اعتراض کرتے ہیں، یہود کے سامنے یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر ہم ہی سے یہ سوال کر لیں کہ پھر آپ کے نبی کی نبوت کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس کو بھی تو آپ کی حق دیں گے ایک لیول پلینگ گراؤنڈ کے اندر، آپ اس کو ایون گراؤنڈ تو فراہم کریں گے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ سے کرے گا۔ اب جب وہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں؟ آپ یہ کہیں گے میرا نبی ہوا ہے کہ جس نے سورج کو پلٹا دیا تھا، ابھی جو آپ نے اعتراض کیا وہی اعتراض وہ بھی وہاں سے کرے گا کہ آپ کے سامنے پلٹایا ہے سورج کو، تو ہم نے کہا نہیں ہمارے سامنے تو نہیں ہوا۔ پھر میں کہوں میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ کہ آپ کے سامنے ہوا ہے؟ میں کہوں میرے سامنے تو نہیں ہوا ہے۔ ستارے کو اتار دیا تھا، آپ کے سامنے ہوا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ نبی نے، میرے نبی نے سنگریزوں کو ہاتھوں پر لیا اور ہاتھوں پر سنگریزوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ اگر کہ آپ کے سامنے یہ ہوا ہے؟ جن کے سامنے یہ ہوا تھا ان کے اوپر حجت تمام ہوئی، مگر آپ کے لیے کیسے حجت تمام ہوئی؟ آپ کے اوپر کس طریقے سے یہ پروف بن جائے گا کہ وہ آخری نبی واقعی نبی تھا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یقین نہیں ہے کہ یہ وہ اعتراضات ہیں کہ جس پر انسان لاجواب ہو جائے کہ کیا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ اب جو ثبوت قرآن پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ خود قرآن کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں ان معجزات کا منکر نہیں ہوں
یہاں سے کوئی یہ شوشہ لے کے نہ چلا جائے کہ مولانا نے کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ مشکوک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر اکرم پروردگار عالم کی وہ مصطفیٰ مخلوق ہے کہ چاند تو بہت دور کی بات ہے، پوری کائنات کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، وہ بالکل الگ ایک بحث ہے۔ آئیے اس وقت ہم ایک نان بلیور سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، حقانیت کا ثبوت کیا ہے؟ خود قرآن جس طرح سے قرآن مجید ماضی کے اندر یہ کہہ رہا تھا اسی طرح سے آج کہہ رہا ہے، قیامت تک کہتا رہے گا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب۔ آپ نے اس کلیم کو ذہن میں رکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، ریب یعنی شک، کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ کہیں گے جو آپ کا دعویٰ ہے، قرآن آگے بڑھ کر انوائٹ کرتا ہے، ان کنتم، کس کو انوائٹ کرتا ہے؟ تمام انسانوں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اب انداز دیکھیے، اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہ کر پاؤ گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بھی بننا ہے اور پتھروں نے بھی بننا ہے، تم ان انسانوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ تم چاہو تو اپنی مدد کے لیے جتنے ساتھیوں کو جمع کرنا چاہو جمع کر لو، پھر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ جو قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے، یہ آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اگر پیغمبر اکرم کی رسالت کو قیامت تک جانا ہے تو پیغمبر اکرم کا ایک معجزہ قیامت تک ضرور بضرور جائے گا، تاکہ جتنے افراد حقانیت کو اسیس کرنا چاہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی حقانیت کو اسیس کر لیں۔ ایک دفعہ قرآن کا خدا کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہو جائے، معجزہ ہونا ثابت ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس اجمال کے راستے سے تفصیل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پوری گزارش کی، اب یہ تفصیل کی طرف جا رہا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ انعمت علیہم کا اول مصداق، افضل ترین مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ قرآن جو ہے اس کا جواب نہیں آ سکے گا، اب وہ کیسے معجزہ ہے خود ایک الگ بحث ہے۔ البیان کے اندر اور دیگر کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں، ان کو چھوڑ دیجیے فی الحال۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو درمیان میں ہٹا دیجیے اور پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی دوسری چیز موجود نہیں۔ ایک مرتبہ اس کے ذریعے سے، اس گیٹ کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں پیغمبر اکرم کی رسالت تک، اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب پیغمبر اکرم کے بیان پر سب کچھ موقوف ہو گیا ہے، یا کوئی قرآن کی آیت مل جائے یا پیغمبر کا بیان مل جائے۔ وہ جو قرآن نے کہا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آخری نبی پر بھی ایمان لانا ہے اور پہلے کے جتنے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل پڑھ کر نبی نہیں مانا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت پڑھ کر نبی نہیں مانا، ورنہ انجیل اور توریت کے اندر اتنی خرافات ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پڑھنا بھی فیملی کے ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہ آپ اس کو دیکھ لیجیے، ابتدا میں پہلے 2-3 چیپٹر ہی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس انجیل اور توریت موجود ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کتاب کی جس کے اندر یعقوب نبی خدا سے کشتی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے، اور مثلا نبی خدا معاذ اللہ انسسٹ کے اندر مبتلا آپ کو نظر آئے، پھر آپ کیا اس کے بارے میں بات کریں گے؟ چھوڑ دیجیے اس کو۔ اس کتاب کو معجزے کے طور پر خود وہ بھی پیش نہیں کرتے، اس کا محرف ہونا وہ خود بھی قبول کرتا ہے، اس کا ٹیمپرڈ ہونا، آلٹرڈ ہونا، اس کے اندر تحریف کا ہونا خود وہ بھی قبول کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب ہم جو مان رہے ہیں وہ کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ ہم کسی یہودی کے کہنے کی وجہ سے نہیں مان رہے، ہم کسی عیسائی کو خوش کرنے کی وجہ سے نہیں مان رہے، ہم جو مان رہے ہیں وہ ہماری نگاہیں ٹھہری ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیتوں پر اور پیغمبر اکرم کے فرمان پر۔ قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کی نبوت اسٹیبلش ہوئی، اور اب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے جن جن نبیوں کا ذکر ہمیں ملا، ہم نے ان سب کے اوپر ایمان کا اعلان کر دیا۔ ہم نے آدم کو نبی مانا،
اس رسول کے کہنے پر. ہم نے ابراہیم کو نبی مانا اس رسول کے کہنے پر. ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی مانا اس رسول کے کہنے پر. ہم نے موسیٰ کو عیسیٰ کو نبی مانا, زکریا, سلیمان, داؤد, یونس, ان سب کو علیہم السلام ہم نے نبی مانا اس رسول کے کہنے پر. اس کی رسالت قبول کی قرآن کے معجزہ ہونے کی وجہ سے. قرآن کو آپ درمیان سے نکال دیں سب کولیپس کر جاتا. اب اسی نبی کے کہنے پر, جس کے کہنے پر ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبیوں کی نبوت کو مانا, ہم نے اس سے پوچھا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں آنے والا. ہم نے کہا بس ہدایت ختم, اب وہ انعمت علیہم کا کوئی مصداق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, انعمت علیہم کا مصداق ہے. امامت کا سلسلہ شروع ہوگا. یعنی اگر آپ علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کو مان رہے ہیں تو کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ کسی رشتہ داری کی وجہ سے مان رہے ہیں؟ نہیں برادران, روٹ وہی ہے کہ قرآن کو جب آپ نے اس زمانے کے اندر مان لیا کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا, ون اسٹیبلش ہوا یہ خدا کا کلام, اسٹیبلش ہوا یہ نبی کی رسالت ثابت ہو گئی. ان کے کہنے پر ہم پیچھے چلے اور آدم تک پہنچ گئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانا اس کے کہنے کی وجہ سے. اور اب اس کے کہنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نبوت ختم ہو گئی, مگر کوئی ہدایت ہے؟ کہا کہ ہاں, امامت کے ذریعے سے دین کا تحفظ ہوگا, دین کی حفاظت ہوگی. پیغمبر نے کہا میرے پاس 12 خلفاء ہیں, ہمیں 12 پر کوئی اصرار نہیں, 12 ہوں, 1200 ہوں, 12,000 ہوں, 12 لاکھ. ہم جو مان رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ اس نبی نے کہا 12, اس نے کہا ہوتا 13 ہم 13 مانتے ہیں, اس نے کہا ہوتا 11 ہم 11 مانتے ہیں. ہمیں نہ 12 پر اصرار ہے نہ 12 لاکھ پر اصرار ہے. اگر غدیر کے میدان میں کسی اور کو ہاتھوں پر بلند کیا ہوتا ہم اس کو مان لیتے ہیں, مگر غدیر کے میدان میں علی کو بلند کیا, ہم نے علی کو مان دیا. انہوں نے کہا علی سے لے کر مہدی تک یہ ہے 12, ہم نے 12 کو مان دیا. اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ میری غیبت کے زمانے میں کوئی ہدایت کا نظام اس طریقے سے نہیں چلے گا, ہم کسی کو نہ مانتے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا غیبت کے نظام میں مراجع کی طرف اور فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے, ہم نے ان کو مان لیا. روٹ ایک ہی ہے. میں جو بات جس پر اصرار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہدایت کے لیے یہ 2 گروپ, ایک کتاب اور ایک انعمت علیہم, یہ قرآن سے آیا ہے ہمارے پاس. عقل نے ہمیں فطرتاً متوجہ کیا, قرآن نے ہمیں تفصیل بیان کر دی, گیٹس اوپن ہو گئے اور ہم یہاں تک آ گئے. اگر نہ ہو تو برادران عزیز آپ اطمینان رکھیں, قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دیں, آپ صرف خدا تک پہنچ پائیں گے, ضرورت ہدایت کو محسوس کر پائیں گے. ہدایت کی تفصیل آپ کے پاس نہیں آئے گی. رمضان میں روزہ رکھنا ہے کہ رجب میں رکھنا ہے, عقل کچھ نہیں کہتی. فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے یا 20 رکعت کے پڑھنی ہے, عقل کچھ نہیں کہتی. حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے یا مسکت کے کسی گولف کورس کے اندر جا کر چکر لگانے, عقل کچھ نہیں کہتی. عقل کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. اتنا پتا ہے کہ ہاں عبادت اس کی ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے ہمیں نہیں پتا. آپ قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دیں اور پھر پورے دین کی عمارت آپ کی کولیپس کر جاتی ہے. انسان دین تک نہیں پہنچ پائے گا اگر آپ قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دیں. یہ کہنا بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. میں کیٹیگوریکلی اس بات کو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے, قرآن مجید کے ترجمے کو نہ پڑھا جائے, قرآن مجید کی تفسیر کو نہ پڑھا جائے. قرآن کے سامنے آپ شاگرد بن کر بیٹھیں, طالب علم بن کر بیٹھیں, کریٹیکلی انالائز کریں خود قرآن کو. ابو جہل جب بیٹھے گا تو وہ شاگرد بن کر نہیں بیٹھے گا, ابو لہب جب بیٹھے گا وہ شاگرد بن کر نہیں بیٹھے گا, وہ تو کریٹیکلی انالائز کرے گا. کیا اس کو اس بات کا حق ہے؟ بالکل ہے. اس حد تک تو آپ کو بھی حق ہے, غیر کو بھی حق ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں. یہ حق قرآن خود کافروں کو بھی دیتا ہے, اسلام خود کافروں کو دیتا ہے کہ تم غور کرو کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو تم اس کا جواب لے, ہم دستبردار ہو جاتے ہیں, بات ختم. لیکن ایک مرتبہ آپ نے جب اس بات کو ایگری کر لیا کہ ہے یہ خدا کا کلام, قرآن خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے, اب اس کے بعد اس کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھیں, اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے مذمومہ معانی یعنی اپنے سوچے سمجھے معنی اس کو پہنانے کی کوشش مت کریں. سمپل اتنی گزارش ہے. اب اس کے اندر کیا ہے, انسان جب قرآن مجید سے استفادے کی کوشش کرے گا تو گرے گا, ممکن ہے گرے, ممکن ہے لڑکھڑائے. اس دنیا کے اندر کون سا کام ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ رسک ایسوسیٹڈ نہیں. آپ جب باہر سڑک کے اوپر جاتے ہیں تو رسک لگا ہوا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کیا آپ نے جانا چھوڑ دیا؟ یہی کہا جائے گا کہ جان بوجھ کر آپ ایکسیڈنٹ نہ کریں, آپ اس کے اندر احتیاط سے ڈرائیونگ کریں. پھر اس کے بعد اگر اتفاقاً ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہی بات یہاں پر بھی ہے. کسی بھی سلسلے کے اندر یہی بات رہے گی, دنیا کا کوئی علم ہو یا آخرت کا کوئی علم, آپ جان بوجھ کر غلطی اگر کر رہے ہیں تو اس غلطی کے ذمہ دار آپ.
مگر اس خطرے کی وجہ سے آپ میدان میں آنا نہیں چھوڑتے، آپ اس کام کو ترک نہیں کرتے۔ بالکل قرآن پڑھیے، بالکل ترجمہ پڑھیے، بالکل تفسیر پڑھیے۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو بالکل آپ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ یہ ترجمہ کرنے والا کون ہے، کوئی للو پنجو تو نہیں ہے، کوئی چمار تو نہیں، کوئی جمادار تو نہیں ہے، نہیں عالم ہے، نہیں شیعہ عالم ہے یا غیر ہے، نہیں شیعہ عالم ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یا تو یہ شیعہ عالم اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن اگر یہ اوتھینٹک ہے، رجا ندر جوادی صاحب کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فرمان علی صاحب کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ہیومن ہینڈی ورک ہے، ایرر ہو سکتا ہے، کیا جان بوجھ کے اس نے کیا ہے؟ نہیں۔ اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو بسم اللہ، میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مسئلہ کیا؟ ہاں آئیڈیل کیا کہنا، بہت اچھی بات ہے، آپ عربی سیکھ جائیے، لیکن کیا یہ عقل مندی ہے کہ میری ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہے تو میں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں؟ اگر عربی نہیں آتی ہے تو ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہے، مگر کیا یہ عقل مندی ہے کہ میں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں اور ترجمے سے بھی دستبردار ہو جاؤں اور صرف یہ کہوں کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے عربی ہی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں، کوئی جنتر منتر ہے قرآن مجید نہیں بتا کرنے، ایسا نہیں۔ عربی کی اپنی تاثیر، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، بالکل قرآن کے اس ٹیکسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ عربی کے اندر اس کو تلاوت کیا جائے، بالکل صحیح بات۔ مگر کس مرجع نے یہ کہا؟ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے، آیت اللہ خوئی کا یہ فتویٰ ہے، امام خمینی کا یہ فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنہئی کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ کس مرجع کا یہ فتویٰ ہے؟ جب بات عمل کی آتی ہے اور ہم بہت زیادہ اس کے اندر کوشش ہوں تو ہم مرجع کے فتوے کی بات کرتے ہیں۔ کسی ایک مرجع کا مجھے فتویٰ دکھائیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ تفسیر پڑھنا حرام ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ احتیاط کی دعوت دیں گے وہ ہر چیز کے اندر، کھانے میں احتیاط کیجیے، پینے میں احتیاط کیجیے، چلنے میں احتیاط کیجیے، سونے میں احتیاط کیجیے، جاگنے میں احتیاط کیجیے، سفر کرنے میں احتیاط کیجیے، ہر چیز میں احتیاط۔ احتیاط کرنا اور ہے، وسواسی بننا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید ہمیں بالکل اس طرف متوجہ کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا، خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، پھر اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں۔ خدا کہ ہم سے غافل ہے؟ کیا خدا ہماری نیتوں سے واقف نہیں؟ ہم اگر صحیح نیت کے ساتھ قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے علماء کی لکھی ہوئی تفسیروں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمے کو پڑھنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جب تک آپ طالب علم بن کر قرآن کے سامنے زانو تلمس طے کریں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر ایک انسان قرآن پر اپنے معنی کو مسلط کرنا چاہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مگر اس خوف کی وجہ سے قرآن سے دور ہو جانا، قرآن مجید سے فاصلہ رکھنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے۔ محمد والے محمد صلوات لفظ تلاوت کے معنی بیان فرمائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جب قرآن و احادیث میں لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے تو اس سے پروردگار اور معصومین کی کیا مراد ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول کے کاموں میں سے ایک ہے کہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کریں۔ ایک تلاوت جو ہمارے یہاں مستعمل مطلب ہے وہ غلط نہیں ہے، تلاوت کرنا، ریڈ کرنا، قرأت کرنا، پڑھنا اس کو، وہ غلط نہیں ہے۔ تلاوت کا ایک اور مطلب ہے کہ پیچھے چلنا، فالو کرنا، تو وہ تلاوت کا اعلیٰ ترین ایک مطلب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک چیز جو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد انسان اس کو فالو کرے، تالی پیچھے چلنے والا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلوات۔ اگر رائے طلب کی جائے کہ کون سے ترجمہ قرآن کو پڑھا جائے اور دوسرے مرحلے میں کون سی تفاسیر پڑھی جائیں تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ میں نے جو اپنے لیے روٹ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے طالب علم بننے کے بعد، ویسے اس سے پہلے بھی، خاص طور پر طالب علم بننے کے بعد علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کے ترجمہ قرآن سے استفادہ کیا۔ وہ نسخہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، ابھی اس سفر میں بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کو میں نے خود 5-6 پاروں کے اندر تقسیم کر دیا تھا کہ 6-6 پارے کر کے اس کے 5-6 بائنڈنگز کروا لی تھی۔ میں سفر میں بھی اس کو رکھتا تھا، چونکہ آج کل اس کا استفادہ واپس کچھ زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ابھی بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
تو میں نے ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے سے آغاز کیا تھا، پھر اس کے بعد علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقامہ کا ترجمہ اور تفسیر فصل الخطاب کوزے میں سمندر، بہترین کتاب، وہ 7 جلدوں میں چھپا. اس ورژن کو اگر آپ لے لیں تو بہت اچھا ہے. اردو ان کی ظاہر ہے کہ وہ اہل زبان تھے اور خاص لکھنوی اردو ان کی، تو تھوڑا کہیں کہیں آپ کو یہ پرابلم ہوگا، لیکن بہرحال ان کی اردو بہت اچھی ہے اور بہترین کتاب اور بہترین تفسیر. خاص طور پر جو مقدمہ قرآن ہے اس کی تعریف تو سب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں تفسیر نمونہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ. اگر آپ ہم سے اپنے تجربے کی بنیاد پر سوال کریں تو یہ روٹ میں آپ کے لیے سجیسٹ کروں گا کہ ترجمہ آپ پڑھیں ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، وہاں سے شروع کریں، اور پھر اس کے بعد تفسیر فصل الخطاب کی طرف جائیے، ایک درمیان ایک سائز کی تفسیر آپ کو مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد تفسیر نمونہ. اگر انگریزی کے اندر آپ پڑھنا چاہیں تو این انلائٹننگ کامنٹری، وہ کمال فقی ایمانی کی، اصفہان کے جو عالم دین ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوا، معذرت چاہتا ہوں انگریزی ترجمہ ہوا اور بہت خوب ترجمہ ہوا. ترجمہ انگریزی کے اندر ہوا اور بہت خوب ہوا. تو آپ تفسیر نمونہ کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر انگلش کے اندر اگر آپ چاہیں تو این انلائٹننگ کامنٹری آف قرآن کے نام سے کمال فقی ایمانی، ان کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کو پڑھ لیں کافی ہے. ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پیجز یہاں موجود ہیں، جن کو بھی سوالات کرنے وہ پیجز پر لکھ کر، یا اگر آپ وربلی بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وربلی پوچھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر بچوں کو قرآن قصے پڑھائے جائیں، مثلا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جس طرح سے وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ بہترین کام ہے، ضرور اس کام کو انجام دیں. یہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے اندر اخلاقی بہت سی نصیحتیں موجود ہیں. اب وہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے اپنا ہوم ورک کر کے آئے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر آئے، گراس کر کے آئے. اب اگر مثال کے طور پر جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ اگر بیان ہو رہا ہے تو بہرحال اس کے اندر جو بچے ہیں ان کی ایج کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مثلا اس کے اندر کچھ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ خاص معنی میں، کیریکٹر کے حوالے سے خاص معنی. تو زلیخا کا جو کردار ہے، دوسری چیزیں جو ہیں اس کو بیان کریں، مگر اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے، بچہ جو ہے، وہ اگر 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، یہ ایج اس کے لیے نہیں ہے. اس میں اس کو وائز ہونا چاہیے، وزڈم اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مثلا اگر بچہ وہ 14 15 16 سال کا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ایک وزڈم جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ تو رہے گا، لیکن یہ کہ باقی بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں اس وقت. اگر شروع سے ہم یہ سنتے آئے کہ اللہ نے کوئی ایسا دور نہیں چھوڑا ہے جہاں اللہ کی حجت نہ ہو. ذیشان صاحب کی جو قرآن کا ترجمہ ہے، سورہ یاسین کی 5ویں آیت کا جو ترجمہ کرتے کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں تم ان لوگوں کو ڈراؤ، ان کے بازاروں کو ڈراؤ جن تک ہدایت نہیں پہنچی. تو کیا کوئی ایسا دور تھا ہدایت نہیں پہنچی جو مر گیا، تو اس کے ساتھ کیسے؟ اللہ ہی نے فطرت من الرسل، فطرت کا لفظ قرآن نے خود استعمال کیا ہے. فطرت، فے توئی نہیں، فے تا، 2 نقطے والا، پھر را اور پھر واپس تا. یہ جو فطرت ہے وہ گیپ کو کہتے ہیں. گیپ کا مطلب ہی یہ ہے. اچھا اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو کہا گیا بنی اسرائیل. تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف اور دیگر جو انبیاء اسباط کہلائے من ولد یعقوب علیہ السلام. تو یہ نسل یعقوب کے اندر زکریا، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب بنی اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں. ادھر کون آ رہا ہے؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر بنی اسماعیل کے اندر ہمیں گیپ نظر آتا ہے. وہ گیپ جو ہے وہ نبی کا گیپ ہے، نبی درمیان میں کوئی نہیں آ رہا، یہاں تک کہ آخری رسول تشریف لاتے ہیں. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ پروردگار مجھے اور اسماعیل، ہم دونوں کو تو اپنی بارگاہ سے سند اسلام عطا فرما کہ ہمیں مسلمان قرار دے. ہماری ذریت میں من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ذریت یعنی نسل، اولاد، ہماری نسل کے اندر بھی ایک گروہ مسلمانوں کا رہے. اور پھر اس کے بعد آگے جو ان کی دعا ہے کہ وہ اب اسفیہم، پھر انہی میں یعنی اس گروہ مسلم میں ایک رسول کو بھیج جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. تو یہ درمیان میں جو گیپ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گیپ ہے. یہاں پر تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد گیپ ہے.
تو یہ درمیان میں کیا سلسلہ ہے؟ اس سلسلے کو کیا کہا جائے گا؟ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے خدا کا نبی کو بھیج کر انذار کرنا. ہر ایک کے گھر میں نبی نہیں آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہر ایک کے گھر میں تو کبھی بھی نبی نہیں آئے گا. نبی آتا ہے کسی بستی کے مرکز کے اندر، اور وہاں پر آ کر وہ اپنی کوشش کرتا ہے، دیگر لوگوں تک پیغام پہنچتا چلا جاتا ہے. پھر کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جس کو یہ نبی اپنا نمائندہ بناتا ہے. خود پیغمبر اکرم کا آپ طریقہ کار دیکھ لیں. مکہ میں ایک تو یہ ہے نا کہ معجزے سے پیغمبر اکرم ہر جگہ خود ہی پہنچے، ہر سیکنڈ کے اندر نہیں. مدینہ منورہ کے اندر بھی لوگوں تک اطلاع پہنچے، اور وہ لوگ آئے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس اپنا نمائندہ لے کر. پہلے تو وہ آئے تھے مکہ میں اپنا کسی کیس سیٹل کرنے کے لیے، پھر ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی نبی موجود ہے، پھر وہ آئے ان کے پاس، وہ واپس گئے مبلغ بن کر، پھر واپس آئے کچھ اور افراد. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چین ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر افراد کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ افراد کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، آن بورڈ لیا جا رہا ہے، ان کے نمائندے بن رہے ہیں. چھٹے امام کے زمانے میں ابو زرارہ، ابو مسلم ثقفی، یہ سب کیا ہیں؟ افراد جن کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میرے شاگرد نہ ہوتے تو جو میرے باپ کی جو شریعت ہے، میرے جد کی جو شریعت ہے، جو فقہ ہے، یہ ضائع ہو جاتی. تو یہ افراد ہیں کہ جو اپنا رول ادا کرتے ہیں. یہ معصوم ہونے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود یہ کسی نہ کسی نمائندگی کا شرف رکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو افراد دیکھیں تو ایک اوصیاء کا سلسلہ ہے کہ وہ افراد کہ جن کو نبی ہونے کا شرف حاصل نہ بھی ہو مگر بہرحال وہ نمائندگی کا شرف رکھتے تھے. وہ سلسلہ پہنچتا ہے جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب تک. یہ جناب ابو طالب کے بارے میں اور جناب عبد المطلب کے بارے میں باقاعدہ وسیع ہونے کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ افراد جو تھے وہ اس ہیریٹیج کو رکھتے تھے اور وہ اس کو کیری کر رہے تھے جو پچھلی تعلیمات تھیں. اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کیا آپشن؟ اس کے بعد ایک آپشن یہ ہے کہ جتنا عقل اس کو سمجھا رہی ہے اتنا ہی وہ سمجھ جائے، دین کی ضرورت کو محسوس کرے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا جتنا اس کو وہاں تک پہنچا ہے اس کو وہ عمل کی منزل تک لے کر آئے. یہ جو اوصیاء ہیں یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں گے، اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے. نبوت کی منزل پر نہیں ہے، یہ رسالت کی منزل پر نہیں، مگر اپنی سی کوشش کریں گے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہاں جو عبارت ہے سورہ یاسین کے اندر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اس انداز سے نہیں ڈرایا گیا. تو درمیان میں گیپ تو ہے. یہی ہمیں سنت نظر آتی ہے پروردگار عالم کی. ایک نبی آئے گا کچھ پیغام دے گا، بعد میں کوئی نبی ہوگا یا اس کا وسیع ہوگا، پھر کچھ گیپ آ جائے گا، پھر ایک نبی آئے گا، پھر وہ پیغام کو دے گا، یہاں تک کہ وہ فائنل میسج آ گیا. اب اس فائنل میسج کے بعد فردر میسج کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اسی میسج کو جو اس کی لیگیسی ہے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے، اسی کو پریزرو کرنا ہے اور اسی کو پروپیگیٹ کرنا ہے. تو یہ کام اس طریقے سے ہے. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. فطرت کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ وہ غفلت میں تھے اس لیے کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، وہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی ہونے کی کیپیسٹی کے اندر درمیان میں گیپ تو تھا، چاہے وسیع کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ پیغام پہنچایا جا رہا. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی نبی ہوتا ہے، ایسا نہیں. ہر زمانے کے اندر وہ تعلیم کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہوتی ہے. انسان کی ذمہ داری بس دو ہے، جتنا اس کو عقل سمجھا رہی ہے اتنا وہ سمجھتا چلا جائے، اس کے ذریعے کم سے کم اتنا سمجھے کوئی ہے جس نے بھیجا ہے، کوئی ہے کہ جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے. درمیان میں بے مقصد نہیں پیدا کیا. پھر جتنا وہ اس چیز کو کمپریہینڈ کرتا چلا جائے گا اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے تو اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جاہل قاصر اور جاہل مقصر. ایک جاہل وہ ہے کہ جو اپنے جہل کے بارے میں معذور ہے، اس کے پاس ایکسکیوز موجود ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں مگر اویلیبل نہیں ہے، یہ قاصر ہے. ایک ہے مقصر، جاہل مقصر، کہ وہ اپنے جہل میں جان بوجھ کر جاہل رہنا چاہتا ہے، وہ جس کی کل رات کی مجلس کے اندر بات بھی آئی تھی، اور یہ جو بھی الذین کفروا والی بات آئی تھی کہ جان بوجھ کر اپنے کفر کے اوپر اصرار کر رہا ہے. تو یہاں تک بالکل صحیح. جی سر میں انہی کے سوال کو آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. 1400 سال پہلے کا جو انسان وہ تھا، آپ سے ہمارے سیکرٹری بن جائیے جو نئے صرف کا ہے، میں نہیں پتا میں کدھر یہاں پر پیچھے یعنی صوفے پہ. ہاں آپ سوال کیجیے. جی 1400 سال پہلے کا جو انسان تھا اور جو آج کا انسان ہے، شعوری طور پر ان کی
जो इंसान ने इर्तिकाई यानी मनाजिल तय की जी और इंसान इस वक्त जो यानी उसका जो अकल है वो उस इंसान से बहुत सुपीरियर है, ठीक है। उस वक्त अगर टोटल इंसान थे पूरी दुनिया में 1 बिलियन से कम थे, मैं एक मोटा मोटा नंबर आपको बताऊं, आज हम 7 बिलियन हैं और जो कि शऊरी तौर पर बहुत ज़्यादा यानी तरक्की कर चुके हैं। तो क्या आज के दौर में उस हिदायत की ज़रूरत नहीं थी? वो जो आपने बयान किया कि फाइनल स्टेटमेंट आ गई उस वक्त, यानी फाइनल स्टेटमेंट ये आ गई कि यानी अब शरीयत अपने बलूगत पे पहुंच गई और उसने अपनी इर्तिकाई मंजिलें तय करके एक फाइनल जो ये स्टेटमेंट है इस्लाम की शक्ल में आ गई। तो इंसान भी तरक्की करते हुए अपने शऊर की मनाजिल तय करते हुए एक उसने लेवल अचीव किया जिस पे वो मैसेज ले सकता था। आज अगर हम 1400 साल बाद देखें तो इंसान की तरक्की तो यानी चल रही है, मुसलसल चल रही है और तादाद भी ज्यादा हो रही है। तो क्या आज के दौर में नबी की जरूरत नहीं है? जी, आज के दौर में नबी की जरूरत है और उस नबी का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये असेसमेंट का हक आप किसको देंगे? ये असेसमेंट किसने करनी है? ये असेसमेंट करनी खालिक ने। देखिए, आप इस बारे में इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखिए कि हम हिदायत के तलबगार हैं फितरतन, और अकली तौर पर हम इस बात पर मजबूर हैं कि गौर करें कि हमें किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। जब हम खुदा तक पहुँच जाते हैं तो फिर खुदा को असेसमेंट का ये हक दीजिए कि वो इस बात का फैसला करे कि इस पूरे इंसान के इर्तिकाई सफर के अंदर वो कौन सा नुक्ता होना चाहिए कि जहाँ पर उस आखिरी नबी को भेज दिया जाए कि जिसकी शरीयत फुल एंड फाइनल, इसको कयामत तक जानी है। लिहाजा उस नबी की नबूवत को कयामत तक जाना है, वो एक्स होगा, वो कोई भी हो, वो एक्स होगा। वो परवरदिगार को असेसमेंट करने में, परवरदिगार की असेसमेंट ये है कि उस नबी का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसकी शरीयत को कयामत तक जाना। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा, ये खुद कुरान मजीद के अंदर नस्ख़ शरीयत के ऊपर खुदा ने बात की है। इसी तरह से शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, ये खुद शरीयत के हवाले से इर्तिका पर खुद परवरदिगार ने बात की है। तो ये हक आपको बहरहाल खुदा को देना पड़ेगा कि खुदा इस बात का फैसला करे कि कब उसकी नजर में निगाह कुदरत के अंदर वो नुक्ता कौन सा है कि जहां पर परवरदिगार आलम ये फैसला करे कि अब आखिरी शरीयत को नाजिल कर देना है और उस शरीयत को फिर कयामत तक के लिए बाकी रहना है। उसके बाद किसी और शरीयत ने नहीं आना बल्कि सिलसिला इमामत को आगे प्रेजेंट कर देना है। यह खुदा का है कि परवरदिगार इस चीज को असेस करे और फैसला करे। खुदा का फैसला ये। अब उसके बाद जो आपकी बात थी ना ब्रदर अजीज, एक होता है ओवरऑल इर्तिका और एक होता है अफराद के अंदर आप सैंपल्स को जब असेस करते हैं। मैं आपकी खिदमत में वाज़ेह अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप आज के ज़माने के अंदर भी अफराद को अलग अलग असेस करना शुरू करें तो आपको इंतहाई पस्त अफराद भी मिलेंगे और इंतहाई बुलंद अफराद भी मिलेंगे। पैगंबर अकरम के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे आपको इंतहाई बुलंद अफराद भी मिलेंगे, इंतहाई पस्त अफराद भी मिलेंगे। तो जहां तक ऊपर और नीचे के सैंपल्स का ताल्लुक है वो हर ज़माने में आपको मिलेंगे। फिरऔन जिस ज़माने में था उसी ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे और मोमिन आले फिरऔन भी था। मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हो गए, इंतखाब खुदा है, मगर मोमिन आले फिरऔन इसको आप क्या कहेंगे? हबीब नज्जार को आप क्या कहेंगे? उस जमाने के अंदर भी इंतहाई बुलंद अफराद मौजूद है। अखली गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सूरह मोमिन के अंदर देखते हैं, सूरह गाफिर जिसका दूसरा नाम है, वहां पर आपको ये गुफ्तगू नजर आएगी। इसी तरीके से आप अगर देखें कारून का जमाना, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, एक तरफ कारून है इंतहाई पास, दूसरी तरफ हम देखते हैं खुद कुरान उन अफराद का तारुफ करवाता है जो कौम मूसा ही में से कारून को नसीहत कर रहे हैं कि कारून ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, जमीन के अंदर फसाद मत बर्पा कर, तो अपने दुनिया के हिस्से को भी मत फरामोश कर। ये हिकमत की बात है। तो उस जमाने में फर्द के एतबार से अगर आप देखेंगे हर जमाने में कुछ बहुत आला अफराद आपको मिलेंगे, कुछ बहुत पस्त अफराद आपको मिलेंगे। पैगंबर अकरम के जमाने में खुद पैगंबर अकरम इंतखाब खुदा, मौला विलायत के उन्वान से इंतखाब खुदा, इमाम होने के एतबार से उनको आप छोड़ दीजिए, 12 इमामों को आप छोड़ दीजिए। मगर उसी जमाने में आपको सलमान फारसी भी मिलेंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी मिलेंगे, अम्मार भी मिलेंगे, मिक़दाद भी मिलेंगे और वो भी मिलेंगे, अबू जहल भी मिलेंगे, अबू लहब भी मिलेंगे। उसी जमाने के अंदर आपको आसिफ बिन सैनी भी मिलेगा। यजीद का जमाना बहुत बात का तो नहीं।
یہ بنو امیہ کا جو زمانہ ہے وہ بہت بات کا تو نہیں ہے. امیر شام یہ اسی زمانے کا موجود تھا, اس کا باپ بھی موجود تھا. تو اگر آپ اوپر نیچے ہر طرح کے افراد آپ کو ہر زمانے کے اندر ملیں گے. پروردگار عالم نے یہ جو کیٹیگریز بیان کی ہیں, یہ 3 کیٹیگریز جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ فکر نجات رکھنے والے 1, کفر کو ایز این آپشن اختیار کرنے والے, اور تیسری کیٹیگری منافقین. پھر چوتھی کیٹیگری تھوڑا آگے جا کر آتی ہے فاسقین. یہ آپ کو ملے گی, یہ کیٹیگریز براڈلی آپ کو ملے گی. جو عقل کے ارتقاء کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے؟ سائنسی ترقی کی اگر آپ بات کرتے ہیں بسم اللہ, یہ انسان کا معلوم سے مجہول تک پہنچنے کا جو ایک پورا پروسیس ہے کہ جس کے اندر پرانی معلومات کو پریزرو کیا جاتا ہے, جس کو ہم کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں, کہ جو پرانی معلومات ہے. آج ایک بہت اچھا جملہ ایک اسکالر نے کہا تھا آج کے زمانے میں کہ بھائی آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کس کو دیتے ہیں؟ an inch above the existing knowledge, اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر دے تو اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر دی جاتی ہے. تو بھائی اتنی نالج تو ہے, یہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کا کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے؟ اگر آپ اس کے اندر 1 انچ کا کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے آ جائے کہ بھائی یہاں تک تو ہم تھے, 1 انچ اور ہے ہماری طرف سے, یہ انچ بڑھ کے ہوگا یہ کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اب آپ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, قرآن کو دیکھیے, تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا. یعنی خود کو تم اس کے مقابلے میں کم مت سمجھو, یہ تمہارے خادم ہے. ورنہ انسان کس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو احسن کہے گا؟ خدا نے تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, کہ بابرکت ہے وہ خدا کہ جو احسن الخالقین ہے, خالقین میں بہترین, احسن. مگر یہ انسان کس بنیاد کے اوپر احسن خالقین کا مصداق کیسے بنے گا؟ یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے. آپ اونٹ کے مقابلے میں آپ کا قد کہاں پر ہے؟ گھوڑے کے مقابلے میں آپ کی اسپیڈ کہاں پر ہے؟ جتنا تیز وہ دوڑتا ہے آپ دوڑتے ہیں. جتنا آگے گدھ دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنا دور کی آواز کو ایک بہت سے جانور سن لیتے ہیں ہم سن پاتے ہیں. یہ چشمہ لگا ہوا ہے, یہ ہے ہماری بینائی. ہیئرنگ ایڈ لگا ہوا ہے, یہ ہمارا کانوں کا سننے کا معاملہ. مگر کیا کس بنیاد کے اوپر انسان کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ وہ تو ہے ہی اس بنیاد پر کہ اس کے پاس وہ عقل موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلسل ترقی کرتا چلا جاتا ہے. علامہ سعید علی نقوی صاحب کی ایک بہترین کتاب ہے, میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اس کو ضرور مطالعہ کریں, ہے بھی 100 پیج کی تقریباً. زندگی کا حکیمانہ تصور, اسلام کی حکیمانہ زندگی, زندگی کا حکیمانہ تصور, دونوں نام سے یہ کتاب شائع ہوئی. انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اس کے اندر انہوں نے اسی اینگل سے گفتگو کی, اسی اینگل سے, اور اس میں دیکھا ہے کہ کیا ادیان کے اندر دین اسلام کو کیا امتیاز ہے, مخلوقات کے اندر انسان کو کیا امتیاز ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے یہ دین کیوں بیسٹ فٹڈ ہے, کیوں, اس کی کیا ریزن ہے. اس کو بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے, اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اتنا میں عرض کروں کہ یہ اسسمنٹ خدا کی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں انسانوں کے حوالے سے کہ اب قیامت تک کے لیے ارتقائی طور پر انسان کو جہاں تک جانا ہے, تو شریعت کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ جو غیر سے متعلق جو معاملات ہیں, اس میں اسلام خدا کی نظر میں آخری اور فائنل ریلیجن ہے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان اور شیعہ گھرانے پیدا کیا. والدین نے تعلیم دی, استادوں نے تعلیم دی, مدرسے گئے, صحیح, ہر جگہ میں گائیڈنس دی گئی کہ اللہ کو کیسے پہچانا ہے, اصول دین پر دلیل سے عمل کر لیا. میں معلوم جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایتھیسٹ کیسے ممبئی تک پہنچتا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, کیا جس ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہی یہ تھا. کیسے پہنچتا ہے؟ اگر آپ غور کریں, ہم نے تو بات ہی یہاں سے کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ آپ تصور میں لے کر آئے کہ ایک ایتھیسٹ ہے, ایک نان بلیور ہے, اس کے اوپر کیسے حجت تمام ہوئی. وہ کیا سوچتا ہے؟ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو بات کہتا ہے اس کے بارے میں وہی ہے کہ آپ ہیں اور یہ کائنات, بس آپ کے سامنے اور کچھ نہیں. آپ کہیں تک پہنچے نہ پہنچے, آپ خدا تک ضرور پہنچیں گے. آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اندر کی اس آواز کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اپنی اندر کی اس آواز کو اگنور کریں. یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی دھوکہ دینا چاہیں وہ ایلوژن ہے, ڈسیپشن ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. یا اس سے ماورا کوئی معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ پھر برہان نظم, اس کے اندر نظم کی بات آتی ہے, سب کچھ آتی ہے. مثلا قرآن مجید یہ بات کہتا ہے
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے کہ پروردگار کہتا ہے اے انسانوں عبادت کرو، انسانوں تمام انسان عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بنو، وہی فکر نجات تمہارے اندر پیدا ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں سے دلیل شروع ہوتی ہے کہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے تمہارے لیے وہ جو پانی برسا زمین کے اوپر، اس کے نتیجے میں زمین سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے فراہم کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں پر کنکلوڈ ہوتا ہے کہ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. اس آیت کے اوپر غور کریں کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے اس کے اندر. دلیل کیسے بنے گی؟ دلیل کیسے بنے گی؟ واپس ذرا غور کیجیے گا. اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، یہ حکم ہے، یہ تو حکم ہے، تو دلیل نہیں. عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. یہ دعویٰ ہے. اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو غور کیجیے گا. اے انسانوں، یہ خطاب، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ ایڈریس ہے، یہ خطاب. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا، یہ حکم، کمانڈمنٹ ہے. کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. تو متوجہ کیا کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ پالنے والا ہے. غور کرو کہ تم خود اپنے آپ کو پال رہے ہو یا کوئی ہے کہ جس نے وہ نظام رکھا ہے کہ جس کے اندر تم اپنے آپ کو مینٹین کر پا رہے ہو؟ نہیں. آگے بڑھو. وہ پال رہا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. ایک مرتبہ پھر دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. اب اس کے بعد پروردگار غور پر متوجہ کرتا ہے. جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. یہ بھی کلیم، یہ بھی دعویٰ، یہ بھی دعویٰ، وہ بھی دعویٰ. آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی کو برسایا. یہ ہماری آبزرویشن ہے، پانی تو برس رہا ہے، وہ برسا رہا ہے. دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، ابھی بھی دعویٰ ہے. آسمان سے جو پانی نازل ہوا اس کے نتیجے میں زمین سے پھلوں کا رزق فراہم کر دیا. یہ آبزرویشن ہے، اس نے کیا. یہ دعویٰ ہے. غور کیجیے گا. یہ ہو رہا ہے، وہ آبزرویشن ہے. کسی نے پیدا کیا، بالکل. کوئی ہے جو پال رہا ہے، بالکل. کوئی ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. آسمان سے پانی نازل کیا. کوئی ہے کہ جس نے اس کام کو کیا. وہی ایک ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، پہلے ایک حکم تھا عبادت کرو اپنے رب کی. اب یہ دوسرا حکم ہے. وہ پازیٹو تھا، یہ نیگیٹو. اس کے اندر کہا جا رہا ہے یہ کرو، اس کے اندر کہا جا رہا ہے یہ مت کرو. وہاں پر کہا گیا اپنے رب کی عبادت کرو، یہاں پر کہا جا رہا ہے خبردار اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ ہے سگنیفیکنٹ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. علم کدھر ہے؟ یہ جو پیچھے اتنا کچھ بیان کیا ہے اس کے اندر ہمیں علم کیا ہے؟ ہمیں علم یہ ہے کہ ہاں زمین ہمارے رہنے کے لائق ہے. آسمان چھت کی طرح نظر آتا ہے، ہیونلی باڈیز، یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے. آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. وہ پانی زمین میں گیا اور زمین سے غلہ اگ گیا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا. یہ سارے کام اس ایک نے کیے یا چار الگ الگ خدا ہیں؟ ایک خدا وہ ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا. دوسرا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا. تیسرا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. چوتھا خدا وہ ہے کہ جس نے اس پانی کو نازل ہونے کے بعد زمین سے غلہ اگا دیا. چار الگ الگ خداؤں کو مسئلہ کیا ہے؟ پروردگار کا فورس ہے اس بات کے اوپر، اصرار ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو جبکہ تم کو پتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ یہ ہے وہ تدبر قرآن جو الگ سے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ جیسے سوال کیا ہے کہ تدبر سے کیا مراد ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، آپ غور کیجیے. علامہ محسن قناتی، شیخ محسن قناتی، انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ آیت آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مرغا نہیں بنانا ہے، جو اصلی والا مرغا ہوتا ہے وہ نہیں بنانا ہے. مرغے کی تصویر بنانی ہے. مرغا نہیں بنانا ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے.
مگر کیسے بنانی ہے؟ 4 الگ الگ افراد، 1 2 3 4 کاغذ لے لیں، ایک مرغے کا سر بنائے ایک کونے میں بیٹھ کر، دوسرا مرغے کا پیٹ بنائے دوسرے کونے میں بیٹھ کر، تیسرا مرغے کا ایک پیر بنائے تیسرے کونے میں بیٹھ کر، چوتھا مرغے کا دوسرا پیر بنائے الگ کونے میں بیٹھ کر۔ اب آپ اس کے بعد اس کو لے کر آئیے اور جوڑیے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا مرغا نہیں بنانا، مرغے کی تصویر بنانی ہے، یہ چاروں جڑیں گی نہیں۔ جب آپ لے کر آ جائیں گے تو یہ چاروں جڑیں گی نہیں، اس لیے کہ اس نے سر بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیٹ بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے۔ جب 4 الگ الگ بنانے والے ہوتے ہیں تو مرغا تو چھوڑیے، مرغے کی تصویر بھی جڑ نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ 4 الگ الگ خدا ہوتے تو اس نے اپنے حساب سے زمین کو فرش بنایا ہوتا، دوسرے نے اپنے حساب سے آسمان کو چھت بنایا ہوتا، تیسرا اپنے حساب سے آسمان سے پانی نازل کرتا، چوتھے کو اپنے حساب سے زمین سے غلے کا کوئی حساب کرنا چاہیے تھا۔ ان سب کے درمیان کوارڈینیشن دلیل ہے اس بات کی کہ جس نے زمین کو فرش بنایا اسی نے آسمان کو چھت بنایا، اسی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اسی نے زمین سے غلہ اگایا۔ نہ خدا بھوک کو رکھتا، نہ انسان غذا کی طرف محتاج ہوتا، نہ اس پورے نظام پر غور کرتا اور نہ وہ خدا تک پہنچتا۔ یہ ہے وہ آزمائش کہ صرف غلہ کھا کر اپنی بھوک کو مت مٹاؤ، اپنی احتیاج کو محسوس کرو، نعمت دینے والے کی منعم ہونے کو پہچانو، اس پورے سائیکل کو آبزرو کرو اور اس نظم کے ذریعے خدا تک پہنچ جاؤ۔ اسی وجہ سے انسان کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کر کے اپنے احسن الخالقین ہونے کا اعلان کیا، یہ دوسری مخلوقات سے تقاضا نہیں کیا گیا۔ ورنہ جانور میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ اعراف 7واں سورہ، کہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر سوچتے نہیں ہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے کہ اس کے پاس تو صلاحیت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں سوچ پا رہا تھا، ان کے پاس صلاحیت ہے اور پھر بھی نہیں سوچ رہے، اپنے آپ کو بالکل ککون کے اندر محدود کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ افراد انسان نہیں ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ نان بلیور وہ اپنی فطرت کی آواز کو سنیں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ سنوریہم آیاتنا، یہ خود قرآن نے کہا کہ ہم عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق یونیورس کے اندر بھی اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، یعنی ہم دکھائیں گے اگر وہ دیکھنا چاہیں تو۔ امیر المومنین، اور اب کتنا باقی ہے؟ مولا کا ایک جملہ سنیے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، تفریح ہے بھائی۔ امیر المومنین کا جملہ ہے دنیا کے بارے میں، اذا ابصر بہا، ایک ہے اس کے ذریعے سے دیکھنا اور ایک ہے اس کو دیکھنا۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو دیکھو تو دنیا اندھا بنا دے گی اور دنیا کے ذریعے دیکھو تو دنیا بینا بنا دے گی۔ بہترین جملہ امیر المومنین کا، یہ ابھی جو میں نے کتاب کا آپ کو حوالہ دیا تھا، زندگی کا حکیمانہ تصور، علامہ نصر صاحب نے اس کی تشریح کی ہے اور حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا جیسے آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، ایک آئینے کو دیکھتے ہیں اور ایک ہے آئینے کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جب آپ بازار میں جاتے ہیں آئینہ خریدنے کے لیے تو آئینے کے ذریعے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا فریم کیسا ہے، اس کا سائز کیسا ہے، قیمت کیا ہے، اس کی ڈیزائن کیسا ہے، مٹیریل کیا استعمال ہوا ہے، اس وقت آپ اس سے غافل ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کیسے دکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں، آئینے کے ذریعے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آپ کے گھر میں وہ آئینہ لگا ہوتا ہے اور آپ آفس جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھتے، آئینے کے ذریعے خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پرپس آئینے کو دیکھنا نہیں ہوتا، آئینے کے ذریعے کچھ دیکھنا ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس وقت کی توجہ فریم پر نہیں ہوتی، ڈیزائن پر نہیں ہوتی، ارے بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں، بال صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں، لباس صحیح ہے یا نہیں، استری ہے یا نہیں، یہ سب آپ دیکھ رہے ہوتے، کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا۔ آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے، آئینے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ خدا یہی فرماتا ہے، مولا یہی کہہ رہے ہیں، خدا یہ کہتا ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے وہ نشانی پر رک گیا ہے،
وہ نشانی کو دیکھ رہا ہے، نشانی کے ذریعے نہیں دیکھ رہا. سبحان اللہ. اگر آپ صبح صبح آفس جانے سے پہلے آئینے کو دیکھنا شروع کر دیں، آئینے میں نہیں دیکھ رہے آپ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب علی آپ کے بال صحیح نہیں بنے ہوئے ہیں، ارے حیرت ہے آئینے کو تو دیکھ کر آیا ہوں میں. تو وہ کہے گا آئینے کو تو میں نے بھی دیکھا تھا، مگر آئینے میں دیکھا تھا. آپ نے آئینے کو دیکھا تھا یا آئینے میں دیکھا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں آئینے کو دیکھا تھا، آئینے میں نہیں دیکھا تھا. یہی والی بات ہے برادران عزیز. اگر آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستارے، ارے روٹی کھا رہے ہیں یار، ایک ایک نوالے میں خدا موجود ہے، پانی کے ایک ایک قطرے میں خدا موجود ہے. وہ خدا نے جو یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیا فرق ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. کیا باغ کی تعریف نہیں کرے گا دیکھنے والا؟ پھول کی تعریف نہیں کرے گا دیکھنے والا؟ کیا ایک انسان ستاروں کو دیکھے، کہکشاؤں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، اس کی چاندنی کو دیکھے، سورج کو دیکھے، اس کی روشنی کو دیکھے، تعریف نہیں کرے گا؟ کرے گا. فرق کیا ہے؟ ایک کافر کی تعریف میں اور ایک موحد کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ کافر جب دیکھتا ہے تو اس آبجیکٹ کی تعریف کرتا ہے، اور جب ایک موحد اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ صانع کی صنعت گری کی تعریف کرتا ہے. وہ خالق تک پہنچتا ہے، وہ اس خوبصورتی کے اندر، اس پھول کے حسن کے اندر، اس رنگ کے اندر خدائی رنگ کو دیکھتا ہے، وہ پروردگار تک پہنچتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا تک اگر محدود ہے پھر وہ جانوروں کی طرح ہے. اس کے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی پست ہو جاتا ہے. اگر آج کوئی اس وقت قرآن سے استفادہ کرنا چاہے تو اسے کن اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں عرض کر چکا ہوں. کیا فقط قرآن عربی میں پڑھنے پر یہی ثواب ملتا ہے یا ترجمے پڑھنے پر بھی ثواب ہے؟ عربی پڑھنے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، ترجمہ پڑھنے میں قرآن کو سمجھنے کا ثواب ہے. دونوں کا اپنا اپنا ثواب ہے. عربی کو اگنور نہ کریں، کم سے کم اتنی عربی ضرور پڑھیں جتنی نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے. اس کے عربی ٹیکسٹ کو پریزرو رکھنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کا ثواب رکھا ہے، اور بے شک رکھا ہے. لہن میں پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، اچھی تلاوت کریں. آئیڈیل یہ ہے کہ عربی اتنی سیکھیں کہ خود سے قرآن مجید کے الفاظ سے کچھ آشنائی بڑھ جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ترجمہ پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ ترجمہ پڑھنے میں فہم قرآن کا ثواب بالکل ہے، حتمن ہے کہ انسان اس کے ذریعے خدا سے قریب ہوتا ہے، انسان خدا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اگر قرآن کے قصوں کی طرح باقاعدہ طور پر سیرت رسول اور ائمہ کی تعلیم بچوں کو دی جائے تو آپ کے خیال میں کس طرح سے تعلیم دی جائے کہ زیادہ اچھے نتائج حاصل کیے جا سکیں، بوجھ نہ لگے بچوں کو؟ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو بچوں کو بوجھ لگتی ہے. الولد سید 7 سنین، بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے. وہ بادشاہ ہے تو واقعا وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کو کبھی یہ بھی سمجھانا ہو کہ فوج مخالف نے حملہ کر دیا ہے تو اس کو بھی بیان کرنے کا کوئی انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. بادشاہ کی اگر طبیعت بھی خراب ہو جائے تو اس کو یہ اگر بتانا ہو کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ الگ ہوتا ہے. پھر اس کے سامنے 3 مرتبہ آداب کرنے کے بعد اس کو سمجھایا جاتا ہے. بادشاہ ہے بھائی وہ. تو اگر آپ تعلیمات دینا چاہیں، واقعات سنانا چاہیں، قصے کہانیاں سنائیں، بالکل سنائیے. معصومین کی سیرت کے حوالے سے اس حوالے سے بڑا کام ہو چکا ہے. آغا مطہری کی جو سچی کہانیاں ہیں، سچوں کی کہانیاں، سچی کہانیاں، اس کے اندر انتخاب بہت خوب ہے، اس سے استفادہ کریں، بہت اچھا سلیکشن ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتاب ہے داستان ہے پراگندہ، جس کا اردو ترجمہ ہوا تھا غالباً بکھرے موتی کے نام سے، 2 جلدوں میں، بہت اچھا ہے. اس سے آپ لیجیے. معصومین کے بہت سے واقعات ہیں، صلحاء کے، اولیاء کے، علماء کے واقعات ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں. واقعات کی طرف بچوں کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، وہ انکلائنڈ ہوتے ہیں سننے کے لیے، وہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے وہ جو سٹوریز جو کسی زمانے میں دادیاں سنایا کرتی تھیں، بزرگان سنایا کرتے تھے، وہ زندگی بھر انسان کے حافظے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں، دل میں نقش ہو جاتی ہیں، جس سے بہت ساری چیزیں وہ کنکلوڈ کر پاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعات بھی نہیں ہوتے، فقط اور فقط ایک اسٹوری ہوتی ہے کہ جس کو بنایا جاتا ہے. شیخ سعدی کے جو بہت سارے قصے ہیں وہ ایسے ہی، مگر اس کے ذریعے سے کوئی اخلاقی ایک نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو میرٹ کے اوپر دیکھیں، بچوں کے مزاج کو دیکھیں، ان کی ایج کو دیکھیں، بیان کرنے والے کے انداز کو دیکھیں کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو بیان کر سکتا ہو. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ خود ایک آرٹ ہے کہ کہانی کو کیسے بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد بہت اچھا ہوتا ہے کہ خود بچوں کو اس میں انوالو کر لیا جائے. جو ٹیپ
पहलू वाला एक जो कॉन्सेप्ट होता है, एक अच्छी कहानी पहलू के जो वाक़यात हैं उनको आप पेश करें और फिर उसके बाद बच्चों ही से ये कहें कि आओ इसको हम प्ले करते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उस एक वाक़े को आप फैलाकर मगर इस तरह से उनको प्ले करवा के इस पोजीशन में ले आएंगे कि वो उस वाक़े को शायद क़यामत आ जाएगी नहीं भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। अगर वो खुद उसके अंदर एक पार्ट बनाए, तो कोई बैलून बन गया, कोई हारून बन गया, कोई ये बन गया, वो बन गया, वो कसाब बन गया, वो तो वीडियो और सीडी जो है वो भी बड़ी खूब है, तो उसके ज़रिए से उससे इल्हाम भी लिया जा सकता है। कोई हरज नहीं है, आपके पास समझदार अफराद की कमी नहीं है। आप क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकते ना, ये ना करें। मेहनत करें, खुदा मेहनत का खरीदार है। हल लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए स्ट्राइव करे, एफर्ट न करे, मेहनत न करे। आप मेहनत करें, कोशिश करें, आपके पास अच्छी टीम मौजूद है, सुलझे हुए अफराद मौजूद है, मेहनत करें, कुरान खोलें, पढ़ें, क्या खुदा ने कहा, इन किस्सों को देखें, वाक़यात को देखें, अखलाकियात की किताबों को देखें, टीम बन जाए, आपस में डिस्कस करें। बच्चों के लिए एक निसाब ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, एक कलेक्टिव विजडम है, उसको अपने सामने रखें और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन इंतखाब करें। जहाँ मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, बेहतरीन काम करें, क्यों उसके अंदर इतना परेशान होते हैं? जहाँ कहीं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उलमा से मशवरा करें, उलमा से राब्ते में रहें, समझदार उलमा मौजूद है, उनसे रब्ता करें, उनसे मशवरा करें। कराची में उलमा मौजूद हैं, दीगर इलाकों के अंदर उलमा मौजूद हैं, और हर एक तो इस तरह से बहकी बातें नहीं कर रहा है, समझदार अफराद मौजूद है, उनसे बात करें, डिस्कस करें। अगर कहीं पर वाजिब और हराम वाला मामला है तो हमारे पास मराजे मौजूद है, उनसे आप डिस्कस कर लें कि भाई ये वाला मसला जो है, इसका क्या मसला है, कि ये कोई हराम करने जा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, क्या मुश्किल है उसके अंदर। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, परवरदिगार ने आपको दिमाग दिया है, दिल दिया है, समझ दी है, फहम दिया है, एक दूसरे से मशवरा करने की सलाहियत, ये किताबें मौजूद है, खोलिए उनको और पढ़िए और देखें कि क्या नतीजा निकलता है। बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, हर ढलवी ना हो, जिद ना हो, करेक्शन के लिए तैयार। जो नहीं पता है उसमें इतना बोलने का हौसला हो कि मुझे ये नहीं पता, बस अगर इतना है तो बिस्मिल्लाह, मैदान के अंदर आइए, ट्रायल एंड एरर के ऊपर जाएं, इंशाल्लाह चीजें सही होती चली जाएंगी। परवरदिगार आलम आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।